اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدارتی ریفرنس کیس کا تفصیلی فیصلہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن اب 65 صفات پر مشتمل 2 میم کے اختلافی نوٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، جن میں تمام حق اور سچائیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیشہ ان اختلافی نوٹس کا کبھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اگر ماضی میں جناب وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے پانسی کے اختلافی نوٹ پر غور کیا جاتا تو حالات مختلف ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ہم حقائق چھپانے والے لوگ ہیں، اس لیے 2 میم یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر کے مشترکہ میم سے جو صدارتی اور پارلیمانی سربراہوں کے منافقت کا بنڈورا کھلتا ہے، وہ بھی زمینی حقائق ہیں۔ یعنی اختلافی نوٹس سے یہ ثابت ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس بدنیتی اور انتقامی کارروائیوں پر مبنی تھا، کیونکہ موصوف نے ڈی چوکدرنا کیس کی حقیقت بیان کی تھی اور تحریک انصاف اور MQM کے اتحاد سے پردہ چاک کیا تھا۔ ناظرین، ہماری یہ قومی بدقسمتی ہے کہ جو اکا دکا ہمارے ہاں نگینے نکلتے ہیں تو ان کو یہ کمینے ایسے کچل دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی نگینہ اس کوئلے کی دلالی میں سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت قوم بھٹو پانسی کیس کے اختلافی نوٹ پر غور کرتے تو ملک اتنی تباہی کی طرف نہ پہنچتا۔ اگر ہم جنرل ایوب کی وفاداری کے ڈنڈورے کا نوٹس لیتے تو آج جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ہرگز نہ ملتا۔ اگر ہم جناح کو اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی کرتوتوں سے بچانے پر نکلتے تو آج عمران اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے مخالف ہونے کے باوجود ان کے گود میں نہ لیٹے ہوتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں اور ہمارے جرنیل امریکی مفادات کے پیاسے ہیں اور ان کے ڈالروں کے رسیاں ہیں، ان کے زر خرید غلام ہیں۔ امریکہ جو کچھ چاہتا ہے، سیاستدان اس تمام پروگرام پر اگر پورا اترتے ہیں تو اقتدار تک پہنچتے ہیں، ورنہ یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں، پھانسی پر چڑھائے جاتے ہیں، یا قید کر دیے جاتے ہیں، یا ملک بدر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری سیاہ تاریخ کا بدنما داغ ہے جو کبھی بھی عوام کو نظر نہیں آیا، اس لیے یہ طاغوتی قوتیں مزید زور پکڑتی ہے اور مزید شدت سے آگے بڑھتی ہے، جس کا مظاہرہ IG سندھ کے روپ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور تمام جو چند شوکت صدیقی اور فائز عیسیٰ جیسے جج حضرات تھے، ان کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک سے بھی اس کا مظاہرہ سامنے آیا۔ ناظرین، جس طرح ہمارے دیگر تمام ادارے اور ان کے سربراہ، جس طرح FBR ہوا، نیب ہوا،
ISI یا دیگر خفیہ ادارے ہوئے، یہ تمام کے تمام بشمول قومی اسمبلی، اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے دست برد سے محفوظ نہیں رہے تو کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے یا اس کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں، اور وہ سوراخ جرنیلی اور اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ سوراخ ہے، جسے آج تک کوئی مائی کا لال بند نہیں کر سکا، کیونکہ یہ طاقتور اور ذمہ دار قوتیں اتنے با اثر ہیں کہ ان کے آگے نہ سیاستدانوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ عوام ان کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ عوام میں منافرت پھیلاتے ہیں، اور دوسری طرف منافقت کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ہمارے حقیقی رہنماؤں کو غداری اور کبھی کفر کے فتووں سے بدنام کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام ان تمام عوامل کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، یعنی کتنے عدالتی غلط فیصلے اس ملک میں ہوئے، لیکن کبھی بھی عوام نے ان کا نوٹس نہیں لیا۔ اس طرح قومی اسمبلی کے کتنے غلط فیصلے سامنے آئے، کبھی بھی عوام نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ اس طرح دیگر انتہائی غلط فیصلے جو صدارتی ریفرنس کے سبب سامنے آئے، یا جرنیلوں کی مارشل لائی نظاموں کے سبب سامنے آئے، تمام کے تمام عوام بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم ماضی کو یاد کرتے کہ کیوں فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا، سہروردی جیسے شریف النفس انسان کو غدار قرار دیا گیا، باچا خان اور ولی خان کو تو چلو چھوڑے، جی ایم سید کو تو چلو چھوڑے، شیخ مجیب کو چھوڑیں، حالانکہ شیخ مجیب، جی ایم سید یہ حضرات مسلم لیگ کی ہی تھے، اور ان لوگوں نے پاکستان کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اسٹیبلشمنٹ جو کہ خود انگریز کے پروردہ ہیں اور انگریزی دور حکومت میں بھی یہ انگریزی غلام تھے، ان سے ہم یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ آپ لوگ ہمارے قومی رہنماؤں کو غدار کیوں قرار دے دیتے ہو۔ کبھی بھی عوام مشترکہ طور پر اس ایک ہی ایجنڈے کے تحت باہر نہیں نکلے۔ اگر عوام اس ایک ہی نقطے کے تحت اکٹھے ہو جائیں کہ کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ دوسرے کو غدار یا انڈیا کا ایجنٹ یا افغان ایجنٹ قرار دے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے سب اس ملک کے وفادار ہیں سوائے جرنیلوں کے۔ یہ جرنیل کتنے ماہوں سے ان کے لخت جگر اٹھا کر مسخ شدہ لاشیں پھینک چکے ہیں، اور کتنے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کی خطائیں کیا ہیں؟ کیا یہ سب کے سب غدار تھے؟ کیا ہماری مائیں غداروں کو جنم دیتی ہے؟ یہ ہماری ماؤں کو گالیاں دینے کے مترادف ہے۔ تو ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اٹھیں اور اس ایک ہی نقطے کے تحت ہم اتحاد کر لیں کہ ہم نے اس ملک سے امریکی مفادات کے محافظوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ والسلام۔